اللہ وبرکاتہ۔ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو یاد کر کے، اس کے کارنامے یاد کر کے ہم اسے یاد رکھتے ہیں، اور تقریباً کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہر مرنے والے کے بعد اس کے بارے میں کہے جاتے ہیں۔ بڑا اچھا انسان تھا، بڑا اچھا دوست تھا، بڑا جیدار تھا۔ تو اس کی زندگی میں جو صفات تھیں ان کو یاد کر کے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور اس کو ان صفات کی بنیاد پر مجلسوں میں زندہ رکھا جاتا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ انہی صفات کی ہم جب وہ زندہ ہوتا ہے اس وقت قدر نہیں کرتے۔ جب انسان دنیا سے چلا گیا پھر اس کی وہ اچھی باتیں یاد کر کے ہم اپنے دل کو تسکین پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی جو حق تلفی ہوئی اس کو ہم اپنے ان الفاظ سے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس درد کو اور اس تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو زندہ قومیں زندہ لوگوں کی قدر کرتی ہیں، مردہ قومیں مردوں کی قدر کرتی ہیں۔ زندگی میں کوئی فیض حاصل نہیں کرتے، بہت بڑے بڑے اللہ والے آج دنیا میں موجود ہیں، ہم ان کے پاس جاتے نہیں ہیں، ان کی باتوں کو نہیں سنتے، ان سے اصلاح نہیں کرواتے، اور جب خدا نہ خواستہ کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کو یاد کرتے ہیں اور پھر حسرت کرتے ہیں۔ ماں باپ کے بارے میں بھی ہمارا یہی رویہ ہے، بہن بھائیوں کے بارے میں بھی یہی رویہ ہے۔ زندگی میں ہمارے گلے شکوے ختم نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے بارے میں ایک دوسرے کی برائی کرنا، ایک دوسرے کو برائی کے ساتھ یاد کرنا، اور جب وہ برا سے برا انسان بھی دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کی اچھائی، یہ بات اچھی ہے، مرنے کے بعد کسی کا برائی کے ساتھ تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا سے کوئی آدمی چلا جائے تو اس کا برائی کے ساتھ تذکرہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کی جو اچھائیاں ہم آج یاد کر رہے ہیں اس سے زیادہ اچھائیاں اس کی زندگی میں موجود تھیں، لیکن اس وقت ہم نے ان کی قدر نہیں کی، اس وقت تک ہم نے اس کا کوئی صلہ نہیں دیا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ مرنے کے بعد کسی آدمی کو یاد کرنے سے بہتر ہے کہ اس کی زندگی کے اندر قدر کی جائے۔ آج اگر کسی کے بارے میں تصور کیا جائے، وہ کوئی بھی ہے، کوئی دوست ہے، والد ہے، والدہ ہے، بہن بھائیوں میں سے ہے کہ جس سے مجھے آج گلہ شکوہ ہے، جس کی آج میں شکل نہیں دیکھنا چاہتا، جس سے آج میری لڑائی ہے، جس سے آج میرے معاملات اچھے نہیں ہیں، اگر آج وہ دنیا سے چلا جائے تو اس کے بارے میں میرے دل میں کیا کیفیت ہوگی؟ یقیناً انسان اس طرح سوچ لے تو اس کے جو ذہن میں چیزیں ہیں، منفی چیزیں، وہ ختم ہو جائیں گی، یا کم سے کم وہ کم ضرور ہو جائیں گی۔ تو آدمی کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک کی محدود زندگی ہے، اس کے بعد اس نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اس کے مرنے کے بعد پھر اس کی ہم اچھائیوں کو یاد کریں، اس سے میرے ملاقات نہیں ہوئی، 4 سال سے نہیں ملے، 2 سال سے نہیں ملے، کاش کہ وہ آج زندہ ہوتا، تو زندگی میں ہم قدر نہیں کرتے۔ تو آج سے ہم یہ طے کریں کہ ہم اپنے رشتوں کی، اپنی بہن بھائیوں کی، اپنے والدین کی قدر کریں گے۔ آج اگر وہ دنیا میں نہیں ہیں اور ان کی ہمیں یاد آتی ہے تو جو دنیا میں موجود ہیں ان کو کم سے کم ہم اس درجے میں رکھیں کہ جن کے مرنے کے بعد، جن کے دنیا سے جانے کے بعد ہمیں پچھتاوا نہ ہو۔ تو مرنے کے بعد جب کسی کو یاد کرتے ہیں تو پھر تو وہی ہو جاتا ہے، اس کو ناقدری عالم کا صلہ کہتے ہیں، اس کو ناقدری عالم کا صلہ کہتے ہیں۔ مر چکے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا۔ تو زندہ لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، زندہ رشتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر ہم زندہ ہیں تو زندوں کی قدر کریں، اور اگر ہم مر چکے ہیں، ہمارے ضمیر کی موت واقع ہو چکی ہے، تو پھر ہم مرنے والوں کی ہی قدر کریں گے۔ کوئی بھی آدمی دنیا سے چلا جائے اور اس کی طرف کچھ اچھائیوں کے نسبت ہوں، وہاں جھنڈا گاڑ دیتے ہیں، اور اس کی قبر کے اوپر عرس شروع ہو جاتا ہے، اور سالانہ میلہ لگتا ہے، اور پھر اس سے مرادیں مانگی جاتی ہیں۔ تو زندگی میں جو کرنے والے کام تھے کہ کسی سے فیض حاصل کیا جائے، کسی سے تربیت لی جائے، کسی سے تعلیم حاصل کی جائے، وہ تو ہم کرتے نہیں، اور مرنے کے بعد ان کو بھی اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں کہ جن کا وہ مقام ہوتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی